بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویری وارم ویلکم ٹو BBC 11 ہیڈ لائن نیوز. ناظرین, بریو ٹارگٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ لیبر ڈے کے حوالے سے ہمارے ملک کیا پوری دنیا میں بے تحاشا پروگرامز کیے جاتے ہیں, اور اس حوالے سے بہت ساری بات کی جاتی ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن ہے, اس دن یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, اور بہت ساری صرف حکومتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اعلانات کی حد تک رہتی ہیں, لیکن مزدوروں کی اصل جو حالت زار ہے اس طرف آج تک کسی نے بھی توجہ نہیں دی. آج ہم نے خصوصی طور پر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں راؤ جمیل افسر, جو کہ HR ایکسپرٹ ہیں اور بڑی ویل ریناؤنڈ شخصیت ہیں, اور پورے پاکستان میں ان کے بہت سارے فالوورز ہیں. کیسے ہیں راؤ صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. راؤ صاحب, سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ 1 مئی بڑی اس کی کہا جاتا ہے کہ جی بہت بڑا دن ہے, اور بہت بڑا اس حوالے سے اس کو منایا بھی جاتا ہے, اور حکومتیں جو ہیں اس کو منانے کے لیے بڑے اقدامات کرتی ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے ہماری لیبر کی جو حالت زار ہے وہ بالکل اسی طرح جوں کی توں ہے. اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ اس کی ایک تو ہمیں ہسٹری بتائیے گا, اور دوسرے نمبر پہ اس دن کو منانا کس طرح چاہیے, یہ تھوڑا سا تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہماری ایک لیبر کلاس ہے اس تک جو ایک میسج جو اچھا پہنچے, تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں ہمارے حقوق کیا ہیں اور حکومت کے فرائض کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام مزدوروں کو سلام پیش کرتا ہوں. آج بہت اہم دن ہے, دنیا بھر کے تمام مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو لیبر ڈے ہے یہ انٹرنیشنلی مور دین 80 کنٹریز میں ہر سال منایا جاتا ہے, اور اس ڈے کا مقصد ہوتا ہے کہ مزدوروں کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرنا, جو سروسز وہ دے رہے ہیں انہیں ریکگنائز کرنا اور ان کی تعریف کرنا, جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا. جہاں تک بات اس کی تاریخ کی ہے, پہلے وقتوں میں ہوتا یہ تھا مزدوروں کے لیے ایک دن میں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے یہ ڈیفائن نہیں تھا. 1810 میں ایک تحریک کا آغاز ہوا جس میں مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن میں کم از کم مزدور 8 گھنٹے کام کریں, کیونکہ پرانے وقتوں میں دنیا بھر میں مزدوروں سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا. تو 1810 میں ایک تحریک شروع ہوئی. اس تحریک میں مین پوائنٹ یہی تھا کہ مزدور ایک دن میں 8 گھنٹے کام کریں. اس کے بعد تقریباً 50 60 70 سال کے بعد 1882 میں امریکہ میں فرسٹ ٹائم لیبر ڈے منایا گیا, اور تقریباً 4 سال کے بعد 1886 میں ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ایشو پیدا ہوا جس میں سٹرائک کے دوران کافی مزدور اپنی جانوں سے بھی جی ہاں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور وہ سٹرائک کر رہے تھے, وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے, تو پولیس نے کافی مزدوروں کو کل کیا. تو آفیشیلی 1886 کے بعد دنیا بھر میں لیبر ڈے کو منانا شروع ہوا. جہاں تک بات پاکستان کی ہے, پاکستان 1947 میں مارج وجود میں آیا, اور پاکستان 1947 سے ہی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا ممبر ہے. ILO UN بیس ایک آرگنائزیشن ہے, اینڈ پاکستان از ممبر آف ILO سنس 1947. پاکستان کی فرسٹ لیبر پالیسی 1972 میں بنی تھی, اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم 1972 میں لیبر ڈے ریکگنائز ہوا. لیکن راؤ صاحب, اس میں کوئی پاکستانی حکومت خاطر کا کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ مزدوروں کی بینیفٹس کے حوالے سے دیکھا جائے یا مزدوروں کی حالت زار کو دیکھا جائے, تو کوئی ایسی چیز حکومت نہیں متعارف کروا سکی جس سے ہمارے ملک کا مزدور جو ہے وہ کم از کم اس حال تک پہنچتا کہ جسے اچھی لائف گزارتا. پاکستان کے حالات جوں کے توں ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا سجیسٹ کیجیے گا کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا کردار ادا کرے, کس طرح سے اس سارے معاملے کو اور مزدوروں کی حالت زار کو بہتر کیا جا سکے. دیکھیں امین صاحب, جب پاکستان کی فرسٹ لیبر پالیسی بنی 1972 میں, تو اس وقت 3 پوائنٹس پہ بات کی گئی اس پالیسی میں. پہلا تھا اولڈ ایج بینیفٹ, دوسرا تھا سوشل سیکیورٹی, اور تیسرا ویلفیئر فنڈ. آہستہ آہستہ ان تمام پوائنٹس پہ کام ہماری حکومت کرتی رہی, اور جو ریسنٹلی جو پالیسی ہے, اگر میں بات کرتا ہوں EOB حوالے سے, جو پینشن ملتی ہے وہ اپروو ہوئی ہے 8,500 روپے, لیکن یہ بہت کم ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کم از کم یہ پینشن 15,000 روپے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ
ہماری جو نئی حکومت آئی ہے اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں تمام حکومتوں نے بہت سارے کلیم کیے کہ ہم مزدور کی تنخواہ بڑھا کر 20,000 روپے کریں گے, 25,000 روپے کریں گے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 17,500 روپے ہے. یہ بہت کم ہے. لیکن یہ بھی صرف روسا, ہاں بالکل, یہ بھی کاغذوں کی حد تک ہے. اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہر طرف امپلیمنٹیشن اس کی ہو چکی ہے. بہت جگہوں پہ بہت کم پیسے مل رہے ہیں مزدوروں کو. جی ہاں, اور سب سے اہم بات یہ ہے, جہاں تک میں بات کرتا ہوں پاکستان میں حکومت پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کی حکومت کا المیہ یہ ہے کہ ہر سال بجٹ بنتا ہے اور بجٹ بننے سے پہلے اکنامک سروے ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے پاکستانی گورنمنٹ آج تک لیبر ڈے کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ 2 ایئر سے بجٹ میں لیبر ڈیٹا پروڈیوس نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں انجینئرز کتنے ہیں, پاکستان میں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, پاکستان میں ڈاکٹرز کتنے ہیں, تو ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ پاکستان میں کتنے مزدور کام کر رہے ہیں. تو حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ جب بھی آپ اکنامک سروے کریں یا جب آپ بجٹ پیش کریں تو کم از کم بجٹ کے دوران آپ ڈیٹا پیش کریں کہ پاکستان میں لیبر کی تعداد یہ ہے, لیبر کے یہ فیکٹس ہیں. یہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے بجٹ میں لیبر ڈیٹا شو نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ جو ہماری جو چائلڈ لیبر ہے اس پہ بھی حکومت پاکستان کام نہیں کر رہی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو برائے نام بنے ہوئے ہیں, یعنی جو صحیح معنوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے جو تنخواہ فکس کی ہے وہ پر منتھ 17,500 روپے ہے, لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ 17,500 روپے سے پیمنٹ نہیں کی جاتی. ناظرین, راؤ صاحب نے بڑی اہم بات کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ لیبر کلاس کتنی ہے, لیبرز ہیں کتنے. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا مکمل نہیں ہوگا تب تک آپ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے. اور یہ سب کچھ ایک وجہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح پرانی حکومتیں ڈنک ٹپا پالیسی کے تحت کام کر رہی تھی, لیبر کے حوالے سے یہ حکومت بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی یا خاطر خواہ کسی بھی قسم کا کوئی بینیفٹس کے حوالے سے مزدوروں کو دیکھا جائے تو وہ نہیں کر سکی. راؤ صاحب, میں آپ سے پروگرام کے بالکل آگے بڑھتے ہوئے آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا میسیج دیں گے, کس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے تاکہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے وہ بہتر کوئی فائدہ اٹھا سکے, یا حکومت جو ہے جس طرح یہ دیکھیں نا کہ باتوں کی حد تک یا سیاست کی حد تک اس معاملے کو اٹھاتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ 5 سال کے بعد پھر 5 سال حکومت دوران وہ معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی نئے الیکشن آتے ہیں پھر مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے, مزدوروں کے استحقاق کے حوالے سے, مزدوروں کے بینیفٹس کے حوالے سے بہت ساری تقریر ہوتی ہے, لیکن ان دی اینڈ مزدوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, میرا ایک پیغام یہ ہے, سب سے پہلے میں اپنے تمام ان اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ورکنگ آورز ہیں اس کے مطابق لیبر سے کام لیا جائے. اور دوسرا, حکومت سے میں عرض کروں گا کہ جو پینشن ہے EOBI کی یہ 85,000 سے بڑھا کر کم از کم 15,000 کی جائے. 8500 سے؟ جی ہاں, 8500 سے بڑھا کر یعنی 8,500 سے بڑھا کر 15,000 کی جائے. اور اس کے علاوہ جو ایک مزدور کی پر ڈے سیلری ہے اس کو بھی بڑھایا جائے. اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت کام کرے ان مزدوروں پہ جو ہم کہتے ہیں چائلڈ لیبر, یعنی ایسے والدین, ایسی فیملیاں, ایسی میں کہ سمجھتا ہوں ایسے خاندان, ایسی فیملیز جو اپنے بچوں کو انکم نہ ہونے کی وجہ سے, فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اپنے بچوں سے کام کرواتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو کچھ ایسے لاز بنانے چاہیے جس سے بچے کام کریں لیکن بچوں کی جو تعلیم ہے, جو بچوں کی گرومنگ ہے, جو ان کی ورکنگ جو سٹائل ہے, جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ہیمپر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یہ ایک بڑا اہم دن ہے, ہمارے جو ایسے کچھ گھرانے ہیں جو فائنینشلی بہت سٹرونگ ہیں, ان کے گھروں میں 4-4, 5-5, 7-7 لوگ کام کر رہے ہیں. اب میرا کویشچن یہ ہے ان کے لیے کون سا ایسا دن ہے, کیا ان کو بھی چھٹی ملتی ہے, کیا ان کو اس ڈے کے اگینسٹ معاوضہ ملتا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں لوگوں سے جن کے گھروں میں 4-4, 5-5, 6 لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی چوکیدار ہے, کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے, کوئی شیف ہے, تو ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسی پالیسی ڈیزائن کرے جس سے وہ لوگ بھی خوشی منا سکے اور ان لوگوں کو بھی کمپنسیشن مل سکے. ناظرین, بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے راؤ جمیل حسن صاحب نے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ گھروں میں جس طرح ملازم کام کرتے ہیں, تو ان کے بینیفٹس کے حوالے سے بھی حکومت کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسی پالیسیز, کوئی نہ کوئی ایسا لا ضرور ہونا چاہیے جس سے پورے ملک کے مزدوروں کو فائدہ ہو, نہ کہ جسے کہتے ہیں کہ ہر سال کی تقریروں کی طرح یہ نشستن گفتن برخاستن اور اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی لاہ عمل نہیں اختیار کیا جاتا. اور سب سے اہم بات جو راؤ جمیل حسن
سامنے کی کہ اس حوالے سے ابھی تک پاکستان کی حکومت جو ہے ڈیٹا ہی مرتب نہیں کر سکی. جب آپ کے پاس کسی بھی کلاس کا کسی بھی شعبے کا ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کوئی ڈیولپمنٹ اس کے لیے نہیں کر سکتے. ناظرین آپ کو امید ہے کہ راج میل افسر صاحب نے بڑی حد تک کافی حد تک آگاہی دی اس حوالے سے کہ یہ جو دن ہے جس کو ہم بڑی شد و مت کے ساتھ مناتے ہیں لیکن کیا ہے کہ حکومتی لیول پہ اس کی طرف توجہ بالکل صفر کے برابر ہے. تو آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. ایچ&. ٹریڈرز اب گھر سجائیں اپنی مرضی سے. فیصل آباد کا سب سے بڑا ٹریڈنگ سینٹر جہاں آپ کو ملے مولٹی فوم کی سب سے زیادہ ویرائٹی. مولٹی سلیپ میٹریسز, مولٹی فوم فلیکس, مولٹی آرتھو, مولٹی کول جیل, اسپرنگ میٹریسز, ماسٹر سیلسٹی پیسز, ماسٹر سیلسٹی براوو, ماسٹر سیلسٹی گولڈ پلس. We deal with all kind of mattresses, unique variety of sofa cum bed, master multi furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. H&. Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills, opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291 0321 655 0729 041 8751 877.